حدیث نمبر 1796۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو اس قرات کے خلاف قرات سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جس قرات سے میں پڑھتا تھا، اور مجھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کرتا، لیکن میں نے ان کو مہلت دی، حتیٰ کہ جب وہ واپس ہونے لگے میں نے ان کی گردن میں پڑی ہوئی چادر سے کھینچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، لیکن ان کی قرات وہ نہ تھی جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو۔ انہوں نے وہی قرات کی جو میں نے ان سے سنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم پڑھو۔ میں نے قرات کی تو آپ نے فرمایا، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا، تمہیں جو آسان معلوم ہو پڑھو۔ حدیث نمبر 1797۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، حضرت مسعور بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حشام بن حکیم سے سورہ فرقان کی قرات سنی۔ اس کے بعد گزشتہ حدیث کی مثل ذکر کیا، اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں جلدی کرتے ہوئے نماز کے دوران ہی ان پر حملہ آور ہوتا، لیکن میں نے ان کو سلام پھیرنے تک صبر کیا۔ حدیث نمبر 1798۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1799۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک حرف لغت پر قرآن مجید میرے سامنے پڑھا، تو میں نے ان سے زیادہ لغات کا مطالبہ کرتا رہا، تو انہوں نے مزید لغات کے مطابق قرآت کی، حتیٰ کہ 7 حروف لغات تک قرآت پہنچ گئی۔ ابن شہاب کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان 7 حروف کا معنی واحد ہے، حلال و حرام کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث نمبر 1800۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی۔ حدیث نمبر 1801۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس نے وہ قرات کی جو مجھے معلوم نہ تھی۔ پھر ایک اور شخص داخل ہوا اور اس نے قرات کی جو پہلے نے نہیں کی تھی۔ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اس شخص نے ایسی قرات کی جو میرے لیے مانوس نہ تھی، اور دوسرا داخل ہوا تو اس نے پہلے شخص کی قرات کے علاوہ قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا تو ان دونوں نے قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، تحسین فرمائی۔ اس سے میرے دل میں ایسی تکذیب پیدا ہوئی جو دور جاہلیت میں نہیں پیدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو میرے سینے پر ایک ضرب لگائی، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، گویا خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابی، مجھے یہ پیغام بھیجا گیا کہ میں ایک حرف لغت کے مطابق قرآن مجید پڑھوں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما۔ پھر مجھے 2 حرفوں لغتوں میں پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے امت کی آسانی کا سوال کیا تو تیسری مرتبہ 7 حروف لغات میں پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا، آپ نے جتنی مرتبہ امت کی آسانی کا سوال کیا، اتنی بار کے عوض ہم سے ایک دعا مانگ لو۔ تو میں نے عرض کیا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تیسری بار کی دعا میں نے اس دن کے لیے رکھ لی جس دن تمام مخلوق تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 1802۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص داخل ہوا اور اس نے قرات کی۔ آگے پہلی حدیث کی طرح مکمل حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1803۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار قبیلے کے تالاب کے پاس تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 2 حرفوں لغتوں میں قرآن مجید پڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں اور میری امت کو اس کی طاقت نہیں۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے تو عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 3 حروف لغات پر قرآن پڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور میری امت کو اس کی طاقت نہیں۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آئے تو عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید 7 حروف لغات پر پڑھے، وہ جس لغت پر قرآن پڑھیں درست ہوگا۔ حدیث نمبر 1804۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔